سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم کے لوگ تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں بنے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، جن کا نام قرآن مجید میں 9 دفعہ آیا ہے۔ آپ کی قوم کے لوگ اپنی جسمانی طاقت اور قوت بازو کے زور سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے مکانات بنایا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام اس قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے۔ اللہ نے انہیں اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے عظیم الشان نشانی ہے۔ اب اسے کھلا چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چر لے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب گھیر لے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اللہ نے تمہیں عاد کی ہلاکت کے بعد جانشین بنایا ہے اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا ہے۔ تم میدانی علاقے میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے ایمان لانے والے کمزور لوگوں سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو ان کے لائے ہوئے پیغام پر بھی بھرپور یقین رکھتے ہیں۔ متکبرین کہنے لگے، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم واضح طور پر اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ اللہ کی اونٹنی کو زخمی کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے اعلانیہ سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ بالآخر ایک زبردست زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ حضرت صالح ان سے ایک طرف ہو کر افسوس سے کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تم سے خیر خواہی کی تھی، لیکن تم اپنے خیر خواہوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ناظرین، سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں زمین پر آباد کیا، لہٰذا اس سے معافی مانگو، پھر آئندہ کے لیے اس کے سامنے توبہ کرو۔ بلا شبہ میرا پروردگار بہت قریب ہے اور فریاد رس ہے۔ وہ کہنے لگے، صالح، ہم کو تو تم سے بہت امیدیں تھی، لیکن تعجب کی بات ہے کہ تو ہمیں ان بتوں کی پوجا کرنے سے روکتا ہے جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد بھی کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ ہمیں تیری دعوت میں واضح شک ہے۔ صالح فرمانے لگے، اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کریم کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی عظیم رحمت سے سرفراز فرمایا ہے، پھر بھی میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے بچاؤ میں کون میری مدد کرے گا؟ اس طرح تو تم مجھے زبردست خسارے میں مبتلا کر دو گے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے واضح نشانی ہے، اسے کھلا چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چر لے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں فوری عذاب آ لے گا۔ لیکن انہوں نے اسے زخمی کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے لوٹ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آن پہنچا، ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اس دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بلا شبہ تیرا رب ہی قوت اور غلبے والا ہے۔ آخرکار ان ظالموں کو ایک زبردست چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کبھی یہاں آباد ہوئے ہی نہیں۔ خبردار، قوم سمود نے اپنے رب کریم کا انکار کیا، خبردار، سمود بھی دفع ہو گئے۔ ناظرین، سورۃ العشرہ میں ارشاد ہوتا ہے، سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہم نسب صالح نے کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ بلا شبہ میں تمہاری طرف امانت دار پیغمبر ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میں اس تبلیغ کے سلسلے میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں، میرا ثواب تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم یہاں ہمیشہ کے لیے امن و امان کے ساتھ رہو گے؟ ان باغیچوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے ٹوٹے پڑتے ہیں، یعنی رز بھرے ہیں، تم بلا ضرورت تکلف کرتے ہوئے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے پیچھے لگو۔ ان ظالموں کی بات نہ مانو جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے، تو جادو کے زیر اثر ایسی بات کرتا ہے، ورنہ تو ہم جیسا ایک انسان ہے۔ اگر تو واقعتاً سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک اونٹنی ہے جو اپنی باری پر پانی پیے گی اور تمہیں بھی ایک
मुअय्यन दिन में पानी लेना होगा। इसे बुरे इरादे के साथ हाथ न लगाना, वरना तुम्हें एक अजीम दिन का अजाब घेर लेगा। लेकिन उन्होंने उस ऊँटनी को जख्मी कर दिया, फिर वो जल्द ही नादिम हो गए। बिलाशुबा उनको अजाब ने आ लिया। इस वाक़ये में बहुत बड़ी निशानी है, मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। बिलाशुबा तेरा रब ही गालिब निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का रिहायशी इलाका हज्जाज और शाम के दरमियान हिजर का इलाका है। समूद बुतों की पूजा किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर और वाइस बनाकर भेजा। उनका मौजज़ा वो ऊँटनी थी जो उनके सामने पत्थर से निकली थी। जब कौम ने उसे कत्ल कर दिया तो उन्हें एक कड़कदार आवाज के साथ हलाक कर दिया गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले बच गए, जो कौम की हलाकत के बाद फलस्तीन के इलाके रमल्ला में चले गए। ये कवी तरीन कौल है, क्योंकि उनके करीब जरखेज इलाका यही था। अरब लोग अपने जानवरों को चराने की खातिर घास और पानी को ज्यादा अहमियत देते थे, लेकिन हजरे मौत के लोग कहते हैं कि वो हजरे मौत जाकर रहने लगे थे, क्योंकि वो असलन उस इलाके से ताल्लुक रखते थे या वो अहकाफ वालों की नस्ल में से थे। वहाँ एक कब्र भी है जिसे वो लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि कौम की हलाकत के बाद भी वो अपने इलाके में ही रहे। बाज कहते हैं कि वो मक्कतुल मुकर्रमा ले गए और वहीं रहे हत्ता के फौत हुए, और उनकी कब्रें काबे के मगरबी जानिब है। वल्लाहु आलम। नाज़रीन, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक में लोगों के पास फरोकश हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समूद के घरों के पास मकाम हिजर में क़याम पसीर हुए। लोगों ने उन कुओं से पानी पिया जिससे समूद पीते थे। उसी पानी के साथ आटा भी गूंधा और हांडियां भी पका ली थी। ताहम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्होंने हांडियों को गिरा दिया और आटा ऊँटों को खिला दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हो गए और उस कुएं के पास पड़ाव डाला जिससे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी। आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के घरों में जाने से मना फरमा दिया जिन पर अजाब नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं डरता हूँ कि कहीं तुम पर भी वो अजाब न आ जाए जो उन पर नाजिल हुआ था, लिहाजा उनके घरों में न जाओ। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजीद बयान करते हैं कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम हिजर में फरमाया था, उन लोगों के घरों में न जाओ जिन पर अजाब नाजिल हुआ था, इल्ला ये कि रोते हुए, और अगर तुम्हें रोना न आए तो फिर वहाँ न जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम पर भी वही अजाब नाजिल हो जाए जो उन पर नाजिल हुआ था। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे। आमीन।